نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear parents and guardians and my dear students, you are now welcome in audio episode number 5 of Ilmi or Tehzeebi channel of Park Educators Charity Town. آپ کو ونس اگین خوش آمدید کہا جاتا ہے، اور جو گزشتہ ایپیسوڈ میں آڈیو ایپیسوڈ میں ہم نے سر سید احمد خان کو ٹریبیوٹ یا خراج تحسین پیش کیا تھا، اب اسی پوئم کے اندر پوئم کا جو اگلا گویا اسٹرینزا ہے وہ ہم اس سے شروع کیا جاتا ہے اس ایپیسوڈ کو. اور اس جد و جہد کو آپ نے جو سنا ہے پچھلے ایپیسوڈ میں، اس جد و جہد کو بیٹے آگے بڑھانا ہے، اور ہم نے اس چیز کو زندہ باد کرنا ہے کہ مبادہ ہم اپنے رہنماؤں کے کارناموں کو بھول جائیں. تو جیسا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بھول جائیں. تو جیسا کہ علی گڑھ کی جد و جہد، سر سید احمد خان کی جد و جہد، اس کو زمانہ جانتا ہے کہ سر سید احمد خان نے تعلیم کی طرف جو ہماری سوئی ہوئی قوم کو راغب کیا، اس کی وجہ سے ہم آج ایک آزاد ملک، آج ایک آزاد کنٹری، آج ایک آزاد مادر وطن، جو کہ قوموں کی برادری میں ایٹمی طاقت ہے، ورلڈ کے اندر 7ویں ایٹمی طاقت پاکستان ہے. تو اس سب کا جو ٹریبیوٹ ہے، سب کا جو صحرا ہے، وہ ان رہنماؤں کو جاتا ہے. تو ان کی جد و جہد میں بھی آگے قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے ساتھیوں نے اس جد و جہد کو آگے بڑھایا. تو آج ہم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں. اسی طرح پھر آگے ان کے ساتھیوں میں ڈاکٹر علامہ سر محمد اقبال، کون نہیں جانتا. ان سب لوگوں کی جد و جہد کی وجہ سے آج ہم ایک آزاد کنٹری میں، ہماری ایک پہچان ہے، ہمارا پاسپورٹ ہے. ہم جہاں بھی جائیں گے، ہم جہاں بھی جاتے ہیں، ہمارے ینگ جنریشن، انجینئرز، ڈاکٹر اور تمام شعبوں کے اندر ہمارے جو اسٹوڈنٹس آگے بڑھ کے آگے میٹ کرتے ہیں، چیلنجز کو میٹ کرتے ہیں. تو پہچان کیا ہے بیٹا؟ پہچان کیا ہے؟ پاکستان. ہر بیٹے آزادی بہت بڑی نعمت ہے، اور اپنا آزاد گھر، اپنا آزاد کنٹری، یہ ایک پہچان ہوا کرتی ہے، آئیڈینٹی ہوا کرتی ہے. آپ ان لوگوں سے پوچھیں آج کہ جن کے پاس آزادی نہیں ہے، جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، جس کے اوپر غاصب قوموں نے قبضہ جمایا ہوا ہے اور ظلم و استبداد کے پنجے گاڑے ہوئے ہیں. تو رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم نے آزاد ملک میں آنکھ کھولی ہے. اب ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے تعلیمی اور تہذیبی مشن کو آگے بڑھا کر اس ملک کے پاکستان کی خدمت کریں، اور اس کا نام پورے چار دانگے عالم میں، چار سو ہم اپنے پاک وطن کا نام روشن کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو آئیے پہلے ایپیسوڈ دوسرا سن لیتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ گلدستہ جو ہے وہ ایک ایک پھول کی طرح آگے آگے آ کے اپنی خوشبو بکھیرتا رہے گا. اور آپ نے سب، مجھے معلوم ہے آپ 600 مور اسٹوڈنٹس سب نے یاد کیا ہوا ہے. ایک ورڈ بولا جاتا تھا، ایک جملے کے 2 حرف بولے جاتے تھے، تو آپ سب اس کے ساتھ پورے کورس میں شروع ہو جاتے تھے پڑھنا، اور پورا ایک ماحول بن جاتا تھا کہ جس میں وطن سے محبت کا جذبہ اجاگر ہوتا تھا. اور اس کا آپ کو انتظار ہوا کرتا تھا کہ اب سر کی باری آئے تو سر ہمیں آج ضرور کوئی نظم سنا دے. تو چنانچہ ہر رفتہ آپ سب نے کلاس کا ایون مونٹیسوری سے یا کلاس 1 سے پھر آنورڈ سب کو یہ نظمیں یاد تھیں اور یاد ہیں. اس کو بیٹے، اس شمع کو بجھنے نہیں دینا، اس کو آگے بڑھانا ہے. اور باقی اس کے ساتھ ساتھ یہ لازم ہے کہ تعلیم، ساتھ میں تربیت جو کہ تہذیب کا آئینہ دار ہے. تو تہذیب ہمیں آج بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم اس چیز کو عام کریں. اور
اس کے جو بنیادی زرعی اصول ہیں، میں انشاءاللہ گاہے گاہے اس کی یہاں پہ تشہیر کرتا رہوں گا، اور کوشش کروں گا کہ ہم سب مل جل کر اپنے اس پاکیزہ مشن کو آگے بڑھائیں۔ تو آؤ مل کر یاد کریں، قوم کے راہبر یاد کریں، زندہ رہتی ہیں وہ قومیں، آگے بڑھتی ہیں وہ قومیں، جو اپنے محسن یاد کریں، آؤ مل کر یاد کریں۔ قائد اعظم کی کیا بات، قائد اعظم کی کیا بات، دن دیکھا نہ دیکھی رات، دن دیکھا نہ دیکھی رات، لڑنے کو بندوق نہ بھالا، لڑنے کو بندوق نہ بھالا، دشمن کو دی پھر بھی مات، ایسا کمانڈر یاد کریں، قوم کے راہبر یاد کریں، آؤ مل کر یاد کریں، قوم کے راہبر یاد کریں۔ تو یہ ٹریبیوٹ جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے ہماری عقیدت اور محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے اور اس میسج کو آگے بھی بڑھانا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم اگلے سٹینزا پہ جائیں گے، اور ونس اگین آئی مسٹ ایمفسائز، میں دوبارہ اس پہ فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پیارے پیارے مائی ڈیئر سنز اینڈ ڈاٹرز، آئیے ہم اپنے اندر تہذیب کو رواج دیں۔ تہذیب بیٹا، تہذیب سے اچھے معاشرے بنتے ہیں۔ اگر تعلیم ہے اور تہذیب نہیں تو اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے۔ تعلیم وہی کارآمد ہے، وہی نافع علم ہے جو انسان کو ادب سکھائے، انسان کو تہذیب سکھائے، اور سب سے پہلے یہ کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے کسی کو ڈیسیو نہیں کرنا، دھوکہ نہیں دینا۔ جیسا میں نے پچھلی ایپیسوڈز میں بھی کہا تھا کہ آج ایسا لوگ ہمارے معاشرے میں ہمیں نظر آتے ہیں کہ جو ان بری بری باتوں کو کرنے میں کوئی آر نہیں سمجھتے، حالانکہ ہر بات کا جواب ہونا ہے، جواب دینا پڑنا ہے۔ اور وہ لوگ جو اس چیز پہ عمل درآمد نہیں کر رہے، آئیے ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو نیک ہدایت دے۔ تو پیارے بچوں، خود جتنے بھی پاک ایجوکیٹرز کے علاوہ شاہ لطیف ٹاؤن میں جتنے اسکول ہیں، ان سب میں ہم اس میسج کو عام کرنا ہے۔ اور یہاں تک مجھے یہ کہتے ہوئے بعض اوقات بہت ہی ندامت محسوس ہوتی ہے کہ بعض اسکولوں میں اسکینڈلز ہو رہے ہیں۔ اور اسکینڈلز کیوں ہوتے ہیں؟ اسکینڈلز سے ہوتے ہیں کہ تعلیم تو ہے مگر تربیت نہیں ہے، بلکہ تعلیم کا معیار بھی ہے۔ میں انشاءاللہ معزز والدین کو گاہے گاہے آگاہ کرتا رہوں گا اور ان کی رہنمائی کرتا رہوں گا کہ تعلیم کے میدان میں ہم کہاں کھڑے ہیں، اور ہمارے اسکول کہاں کھڑے ہیں، اور ہمارے اسکولوں میں کیا نظام چل رہا ہے۔ کیا انہوں نے صرف ایک کمرشل بنا کے رکھ دیا ہے؟ کیا انہوں نے صرف ایک کاروباری دکان بنا کے رکھ دی ہے، اور اس میں ایسے ایسے لوگ داخل کر لیے جاتے ہیں کہ جو بدنامی کا باعث بنتے ہیں، جو بدنامی کا باعث بنتے ہیں، جو ہیرسمنٹ پھیلاتے ہیں، جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے باقاعدہ ایک محکمہ بنا رکھا ہے کہ جس کا مقصد یہ ہے کہ فیمیل ہیرسمنٹ، کیونکہ پہلے بچوں آپ کو پتہ ہے اسکولوں میں عموماً لیڈیز ٹیچرز ہوتی ہیں، اور جہاں جہاں جس اداروں میں بھی لیڈیز ٹیچر کام کرتی ہیں، ان کے لیے گورنمنٹ کے ادارے ان کو مانیٹر کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہ آیا یہاں پر فیمیل ہیرسمنٹ تو نہیں ہے۔ مگر مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ خود ہمارے شاہ لطیف ٹاؤن میں جو ہے، میں نام نہیں لوں گا،
میں اگر وہ خود ہی سمجھ جائیں، میں اس ادارے کا نام نہیں لوں گا کہ جس میں ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ ہیرسمنٹ کے واقعات ہوئے، اور فیمیل سیکسول ہیرسمنٹ جو ہے وہ ایک انتہائی گراوٹ کی بات ہے، اور یہ ہیرسمنٹ جو ہے یہ آگے ترقی کے دروازوں کو روکتی ہے۔ خواتین کہاں کام کریں، انہوں نے تعلیم دینے کے لیے گھر سے آنا پڑتا ہے، اگر ان کو ہیرسمنٹ میں ڈال دیا جائے گا تو کام آگے کیسے بڑھے گا؟ تو یہ خود اسکول کے چہرے پر بھی بدنما داغ ہیں ایسے لوگ کہ جو اسکینڈلز کا باعث بنے، اور اسکینڈلز کے لیے کسی مناسب وقت پر میں آپ کو اس بارے میں آگاہ کروں گا۔ اور ایسے ایسے اسکینڈلز ہیں کہ جس سے گزشتہ اسکینڈلز بھی یاد آ جاتے ہیں، ایون جو اسکول کی جو مینجمنٹ کے لوگ ہیں وہ بھی ایسے اسکینڈل میں ملوث ہو جاتے ہیں، اور اس ملوث کے باقاعدہ جو ہے وہ ثبوت اور باقاعدہ دستاویزی اور تصویری ثبوت موجود ہیں۔ تو ان کو ہوش آنی چاہیے کہ ان کی ہیرسمنٹ کے یہ جو اسکینڈلز ہیں اس سے ان کا کیا بنے گا، ان کے اسکول کا، میں نام نہیں لے رہا، ان کے اسکول کی جو ہے نیک نامی کو دھبا لگے گا اگر اس طرح کے سینئر اونرز، ایڈمنسٹریٹر یا مینیجر اور ان کے ساتھی اگر اسکینڈلز کر کے فیمیل ہیرسمنٹ کو آگے بڑھائیں گے، فیمیل ہیرسمنٹ کا رول ادا، فیمیل ہیرسمنٹ کو جو ہے وہ برے کار لائیں گے، تو اس کا ذریعے کیا ہوگا کہ اسکول کے ماتھے پر، اسکول کی پیشانی پر ایک بدنما داغ لگ جائے گا۔ تو ان کو میں باخبر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی اپنے آپ کو درست کر لے، اور جو تعلیم کا اصل مقصد ہے اس سے پیچھے نہ ہٹے۔ تعلیم اور تہذیب، اسی لیے یہی مقصد ہے پاک ایجوکیٹر علمی و تہذیبی چینل کا، جو دیگر اغراض و مقاصد ہیں اس میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اسکینڈلز کا سلسلہ بند ہونا چاہیے، اور کاروباری سلسلہ جو ہے صرف محض ایک تعلیم کو کاروبار کا ذریعہ بنانا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ آج بچوں کے بستے تو بھاری ہیں، بچوں کے بستوں پہ بوجھ بڑھ گیا، اور اس کے برابر ساتھ ہی ساتھ والدین کی جیب پہ بوجھ بڑھ گیا۔ مہنگائی کا دور ہے تو والدین کی جیب پر ڈاکے ڈالے جاتے ہیں، ادھر بوجھ بڑھایا جاتا ہے، اور ادھر جو ہے نا کہ بچے کا اتنا اپنا وزن نہیں ہوتا جتنا اس کو بیگ کا وزن ڈال دیا جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں ان کو درست کرنے اور چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں میرے والدین جو ہیں وہ میرا ساتھ دے رہے ہیں، اور میں تو چلا تھا، تنہا ہی چلا تھا سوئے منزل، مگر لوگ آتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ ابھی ٹل نیکسٹ ایپیسوڈ ہم اللہ حافظ کہتے ہیں، اور اس خیال کے ساتھ کہ ہماری یہ مثبت سوچ ہے، ہماری سوچ میں یہ سارے جو ایسا میں نے آج ذکر کیا وہ خود سمجھ جائیں گے، وہ سمجھ جائیں گے کہ ہر لیول کے اوپر جو ہے وہ اسکینڈلائزیشن ہے، اور اسکینڈلائزیشن میں یہاں تک کہ اس کو کسی مناسب وقت پہ بیان کیا جائے گا، اور ابھی حالیہ جو ہے پھر نکال دیا، خالی نکال دینا کافی نہیں ہے، اس بندے کو پہلے ایسی چیزوں کو وجود میں کیوں لائے گئے؟ تعلیم ایک بڑا پاکیزہ مشن کا نام ہے، آئیے ہم مل کر اس پاکیزہ مشن کو عام کریں، اور اس کو پاکیزگی کو، اس کی طہارت کو، اس کی پاکیزگی کو، اس کے شرم و حیا کو ہمیشہ قائم دائم رکھیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم اس آڈیو ایپیسوڈ سے الوداع کہتے ہیں، ٹل نیکسٹ ایپیسوڈ۔ گاڈ بلیس یو، اللہ نگہبان۔